بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے کتاب وحی یعنی دی بک آف ریولیشن ہم نے مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور آج کل ہم لوگ کتاب الایمان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے ابھی تک کتاب الایمان کی 49 احادیث کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج ہم مزید 10 احادیث کا مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ آج کتاب الایمان کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 50۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی وجود اور اس کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اس کی رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اسلام یہ ہے تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا اور پوچھنے والا کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقے کو جنے گی، جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو، قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت فرمائی، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، وہ کب ہوگی، آخری آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کے جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے، پھر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی کا قرار دیا ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 51۔ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے جواب میں بتایا وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال ہو رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا نہ ہو جائے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر برا جان کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ حدیث نمبر 52۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حلال کھلا ہوا ہے، حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنا دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس
اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، وہ قریب ہے کبھی ان چراگاہ کے اندر گھس جائیں اور شاہ مجرم قرار پائے۔ سنبو ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، پس ان سے بچو۔ اور سنبو بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ جائے گا۔ سنبو یہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ حدیث نمبر 53۔ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کہنے لگے عبد القیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا، ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ بس آپ ہم کو ایسی قطعی بات بتا دیجیے جس کو خبر ہم پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کے استعمال لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے اللہ پہ ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سبز لاکھی مردوان سے، کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے، اور روغنی برتن سے۔ فرمایا، ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتا دو جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں۔ حدیث نمبر 54۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں، یا نیت کے مطابق اس کا بدلہ ملتا ہے۔ ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ پس جو کوئی اللہ اور اس رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی۔ جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ حدیث نمبر 55۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 56۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے، اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے، حدیث نمبر 57۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کو خیر خواہی کرنے کی بیعت کی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے۔ الحمدللہ یہ آج کی جو حدیث نمبر 58 ہے، یہ کتاب الایمان کی آخری حدیث ہے۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا، تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شریک نہیں، تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا، اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے، میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پھر میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی، بس اس مسجد کی رب کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور وہ پھر ممبر سے اتر گئے۔ الحمدللہ ہم نے آج کتاب الایمان کے بیان کا پورا کتاب پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں، آئندہ کی نشست میں ہم کتاب علم کا مطالعہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔